ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سردار ظہیر، ٹی وی 8 نیوز اسلام آباد سے۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ کول کی اگر بات کی جائے تو اس فیلڈ کے جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسائکلوپیڈیا، جناب شیخ عشرت عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ بیسیکلی پاکستان کے اندر جو کول توانائی ہے وہ اس وقت کس جگہ پہ ہے اور آنے والے وقت میں پاکستان کو کول کی توانائی کس جگہ پہنچا سکتی ہے۔ سردار صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ایک اتنے اہم موضوع کے اوپر آپ نے بات چیت کی، جو کہ پاکستان کے اندر جس کو کوئی سمجھتا کچھ نہیں، اس موضوع کے اوپر بات چیت کی، کوئلے کے اوپر۔ عشرت عزیز صاحب، آپ ماشاءاللہ پاکستان میں کول کے اگر کنگ کہیں تو بیجا نہ ہوگا، اور آپ اس وقت چیدہ شخصیات میں سے ٹاپ 1 میں ایک ہیں۔ سر، آپ نے کول انڈسٹری میں اپنی ابتدا کب اور کہاں سے کی؟ جی، میں کراچی یونیورسٹی میں 1967 میں پڑھتا تھا، 68 میں۔ یہاں پر جمی فنسی میرے ایک دوست تھے جو کہ 22 خاندانوں میں اس وقت ایک شمار ہوتے تھے۔ ان کی ایک کول مائن ناقص میں، شارق کے قریب، جو ہرنائی ڈسٹرکٹ میں تھی، کوئٹہ بلوچستان میں۔ وہ وہاں سے بہت تنگ تھے اور ان کو وہاں بڑا لاس ہو رہا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں بڑا لاس ہو رہا ہے۔ تو میرے انلاز وہاں پر کوئٹے میں ہوتے تھے، میں نے ان سے کہا یار یہ مائن ملتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ملتی ہے تو بہت اچھا کام ہے۔ تو 3 لاکھ روپے میں میں نے آسٹریلیشیا بینک سے قرضہ لے کر یہ مائن خریدی۔ اس وقت ان کا آسٹریلیشیا بینک جو ان کے وہ مالک ہوتے تھے۔ اچھا، جن سے آپ نے مائن خریدی آسٹریلیشیا بینک کے مالک تھے۔ تو جب آپ نے یہ مائن خریدی اس وقت آپ اسٹوڈنٹ تھے یا پریکٹیکل لائف میں آ چکے تھے؟ اسٹوڈنٹ میں تھا، میں اسٹوڈنٹ تھا۔ میں یہاں سے ناقص شہر کی جگہ ہے، ناقص میں اس وقت کوئی ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی تھی، یہاں سے کراچی سے سبی جانا پڑتا تھا۔ سبی میں 5-6 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 14 گھنٹے اسٹے کرنے کے بعد وہاں سے ایک ٹرین چلتی تھی جو کہ ہرنائی، ناقص، شارق، کھوس، زردالو، یہ 5 چھوٹے چھوٹے شہروں کو جوائن کرتی، جہاں مکمل طور پہ کوئلہ ہی نکلتا تھا اور اس کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا۔ اس کے بعد میں نے وہ 1.5 سال اسے چلایا، مجھے لگا کہ میں یہاں پر سیٹ نہیں ہوں، تو میں اس مائن کو بیچ کر کوئٹہ شفٹ ہو گیا، اور وہاں جا کے میں نے کوئلے کی ایجنٹی شروع کی، جو کہ میں پنجاب کے اندر بھٹوں پر کوئلہ بیچتا تھا۔ وہاں سے آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہوا میں کافی آگے نکل گیا۔ 2008 میں مجھے کوئٹہ چھوڑنا پڑا اور میں کراچی آ گیا۔ کوئٹہ چھوڑنے کی کوئی خاص وجہ تھی؟ کوئٹہ چھوڑنے کی خاص وجہ یہ تھی، کچھ ایلیمنٹس نے مجھے چھوڑنے پہ مجبور کر دیا۔ تو اس میں میرا گھر جو ہے سیرینا ہوٹل کے بالکل سامنے ہے۔ جب میں وہاں سے کراچی آ گیا تو یہاں پر کوئی روزگار نہیں تھا، 2 سال میں بہت پریشان رہا۔ اس کے بعد میں نے یہاں پر امپورٹڈ کولے کا کام شروع کیا۔ 17 کمپنیاں اس وقت یہاں کام کرتی تھیں، تو ان سے کوئلہ اس وقت یہاں پر 3000 روپے ٹن ہوتا تھا۔ یہ 2008 کی بات کر رہے ہیں؟ 2008 کی بات کر رہا ہوں۔ 2010 میں کوئلہ ایک دم امپورٹڈ کوئلہ $187 پہ چلا گیا اور وہ بہت مہنگا ہو گیا۔ تو میں نے یہاں پر کہا کہ جی آپ یہ کوئٹے کا کوئلہ استعمال کریں، تو یہ استعمال نہیں کرتے تھے۔ میں نے ان کو کہا کہ جو نقصان ہوگا میں دوں گا فیکٹریز کو۔ 2008 میں نے مجبور کیا کہ لکی سیمنٹ فیکٹری، یہ پائنیئر سیمنٹ فیکٹری، بیسٹ وے سیمنٹ فیکٹری، عسکری سیمنٹ فیکٹری، فوجی سیمنٹ فیکٹری کو میں نے کوئلہ دیا، دیمان سیمنٹ فیکٹری، ان کو 6000 روپے ٹن میں کوئلہ پہنچا کر دیتا تھا۔ لوکل کوئلہ؟ لوکل کوئلہ کوئٹے کا، جو کہ کافی پاپولر ہوا۔ انہوں نے امپورٹڈ کوئلہ میں مکس کر کے جلایا، اور وہ آج تک میں اسی طرح چلا رہا ہوں۔
سر کوئل کی اگر بات کی جائے تو اس ٹائم پاکستان میں کم و بیش کوئی 18 سیمنٹ فیکٹریز ایسی ہیں جو ورکنگ میں ہیں، اور ورکنگ سے مراد یہ ہے کبھی چلتی ہیں کبھی نہیں چلتی، اور جن میں کچھ گروپ جو بڑے لیول پہ پلے کر رہے ہیں، جیسے اگر ہم بات کریں لکی سیمنٹ کی بات کریں، ڈی جی خان سیمنٹ کی بات کریں، اٹک سیمنٹ کی بات کریں، اسی طرح بیسٹوے سیمنٹ گروپ کی بات کریں، تو یہ جو پلانٹس ہیں سر، ان میں تو لاکھوں ٹنز کے حساب سے کوئلہ استعمال ہو رہا ہے اور یہ امپورٹ کرتے ہیں. تو یہ جو زر مبادلہ ہم لوگ باہر بھیج رہے ہیں، تو کیا جس کو پاکستان کو ایک معدنی وسائل سے بھرا ہوا ملک تصور کیا جا رہا ہے، تو پھر ہم لوگ دوسروں پہ کیوں انحصار کر رہے ہیں، باہر سے چیزیں کیوں منگوا رہے ہیں، جبکہ ہمارے پاکستان کے اندر معدنیات کے بے بہا خزانے ہیں؟ ایسا ہے کہ یہ پاکستانی سیمنٹ فیکٹری والے جو ہیں یہ پاکستان کے ساتھ بڑی زیادتی کر رہے ہیں. ابھی تھر کا کوئلہ انٹروڈیوس ہوا ہے 2 سال پہلے. 2 سال پہلے اس کے اندر تقریباً 3 سے 4 پاور پلانٹ چل رہے ہیں. لکی الیکٹرک کا پاور پلانٹ اس کے اوپر چل رہا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں کوئی تھر کو پوری طرح استعمال نہیں کیا جا رہا. کچھ بلاک 2 بلاک چل رہے ہیں اس وقت، ایک تو اینگرو کا ہے، ایک یہ ڈائبو والوں کا ہے. بقایا لوگوں نے زمینیں الاٹ کرا کے رکھی ہوئی ہیں، وہ چلا نہیں رہے. اگر وہ 4-5 بلاک اور بھی چل جائیں تو پاکستان میں 50% جو ہے اس کی کمی پوری ہو جاتی ہے. تھر کا کوئلہ دنیا کا بہترین کوئلوں سے ٹکراتا ہے کہ انڈونیشیا کا کوئلہ، انڈونیشیا کا جی سی وی جو ہوتی ہے اس میں تو وہ اتنی جی سی وی آ جاتی ہے. سلفر اس کا کم ہے، ایش اس کا کم ہے، پی ایم اس کا بہت زیادہ ہے. صرف اس میں جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں موئسچر بہت زیادہ ہے تھر کے کوئلے میں. لیکن جب آپ موئسچر کو آپ ضرب تقسیم کریں گے، اگر اس موئسچر کو انڈونیشیا کے کوئلے سے ٹکرائیں گے، فرض کریں اس وقت میں جو ہوں کوئلہ خرید رہا ہوں 18,000 روپے ٹن، کراچی سے 25,000 روپے ٹن سوچی کراچی پہنچ گیا تھر کا کوئلہ. اس کو اگر موئسچر اس کا کیلکولیٹ کیا جائے، یہ کیا جائے، تو پھر یہ جا کے کوئی 50,000 روپے ٹن میں پڑتا ہے. پنجاب میں 50,000 روپے ٹن میں افغانستان کا کاسٹ کرتا ہے. 50,000 روپے ٹن میں ہی کوئلہ پنجاب میں امپورٹڈ کراس کرتا ہے، اور 40,000 روپے ٹن میں دسے کا کوئلہ کاسٹ کرتا ہے. 40 نہیں بلکہ 44,000 روپے ٹن میں. لیکن پتہ نہیں کس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے کارخانے اس کو قبول نہیں کرتے. لیکن ایک فیکٹری ہے پنجاب میں منگووال میں، جس کے مالک کامران خان صاحب ہیں. فلائنگ سیمنٹ فیکٹری پہلے زمان سیمنٹ فیکٹری کے نام سے مشہور تھی. اس کو میں کوئلہ سپلائی کرتا ہوں. انہوں نے ویسٹ پلانٹ لگایا ہے، اس میں جو یہ بی کوالٹی سی کوالٹی کوئلہ جو ہے نا جلتا ہے اور بے پناہ فائدے مند رہتا ہے. لیکن یہ لوگ جو ہے دوسرے لوگ اس کو جلاتے نہیں ہیں. تھر میں جو خرابی ہے موئسچر کی، اس کو بھی دور کیا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر ایک ڈرائر لگائے جائیں جس میں اس کا موئسچر سکھایا جائے اور اس کو استعمال کیا جائے. لیکن کوئی آدمی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا. سر گورنمنٹ اس کی طرف نہیں آ رہی کہ گورنمنٹ اگر یہ چیز ایک پروجیکٹ لگائے اور پھر اپنی جو انڈسٹری ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرے، کیا اس طرف کسی نے؟ گورنمنٹ تو کبھی بھی نہیں آتی. یہ 40 سال سے یہ تھر کا آئیڈیا پروف ہوا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اب یہ جو تھوڑے سے 2 پلانٹ لگے ہیں، اس سے وہاں پر تھر میں کتنی خوشحالی آئی ہے، کتنے لوگ روزگار سے لگے ہیں. تو اگر یہ سارا کا سارا تھر یوٹیلائز کیا جائے، میں ایک مثال دوں آپ کو کہ 2022 میں جھمپیر میں اور داخلہ خانوٹ کے اندر جتنا کوئلہ نکلتا تھا، 2023 میں 3 ٹائم زیادہ نکلتا ہے. کیونکہ گورنمنٹ آف سندھ نے لوگوں کو مائنیں دی، الاٹ کی رائلٹی کے اوپر 2,000 رائلٹی پہ دیا. لوگوں کو اس میں بھی فائدہ نظر آیا. تو اس طرح کر کے تقریباً 1,000 سے 2,000 مائنوں پر نئے داخل ہو گئے. اب وہ کوئلہ نکال رہے ہیں. اب یہ کوئلہ جو ہے
وہ آلموسٹ 2022 سے 2023 میں ڈبل ہو گیا. اگر 2022 میں 50,000 ٹن کولا 50 لاکھ ٹن کولا نکلتا تھا، ایک مثال ہے، تو اب 1 لاکھ ٹن کولا نکلتا ہے، 1 کروڑ ٹن کولا نکلتا ہے. اتنی زیادہ. اور اتنا اب یہ جو ہے اس کوئلے کو اب جو یہاں کے لوگ ہیں، لوکل ایلیمنٹ جو ہیں، جو پنجاب کے لوگ ہیں، جو پشاور کے لوگ ہیں، وہ ان کولوں میں مکس کر رہے ہیں اور باقاعدہ انہوں نے ڈپو بنا رکھے ہیں، کارخانے کہلاتے ہیں. کوئی زیادہ بلینڈ کر دیتا ہے تو اس کی کوالٹی خراب کر دیتا ہے، جو صحیح بلینڈ کر دیتا ہے اس کی کوالٹی صحیح ہو جاتی ہے. اور اس کا نام انہوں نے اس کوئلے کا نام رکھا ہوا ہے جینرک. وہ یہ نہیں بتاتے کہ انڈونیشیا کا ہے، پاکستان کا ہے، ساؤتھ افریقہ کا ہے. وہ چل رہا ہے. اور سر کتنے لوگ ہیں پاکستان کے اندر جو بلینڈڈ کام کر رہے ہیں کول کا؟ کم از کم 2 سے 3 ہزار آدمی کام کر رہے ہیں. 3,000 ڈپو ہیں. اب یہ کولا یہاں تک ہو گیا ہے کہ اس کو پشاور تک جاتا ہے اور وہاں پر یہ جو افغانستان کا کولا ہے اس میں بلینڈ کیا جاتا ہے. کہ آپ اس سے اندازہ کر لیں اتنا بڑا 11,000 روپے کرایہ لگتا ہے اور 11,000 سے 12,000 روپے کا کوئلے کا ریٹ ہوتا ہے. 22,000 23,000 24,000 میں وہاں کاسٹ کرتا ہے اور اس 50,000 روپے ٹن کے کوئلے میں اس کو بلینڈ کیا جاتا ہے، مکس کیا جاتا ہے. تو سر جو ہمارے پاکستان کا کول ہے، ایک چیز اس میں جس کو GCV کہتے ہیں، گراس کلوریفک ویلیو، اور ایک مین عنصر ہوتا ہے اس کا سلفر کا، اور تیسرا آئی تھنک VM وولٹائل میٹر ہوتا ہے. تو سر ان میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ کون سی ہے کہ جس پہ ہماری انڈسٹری اس کو پریفرنس دیتی ہے کہ نہیں جی یہ کول اچھا ہے، اگر یہ اس میں پیرامیٹر جو اس لیول کے ہیں تو یہ اس کول کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ دنیا کا سب سے اچھے ایلیمنٹ اس میں ہے. صرف ایک ایلیمنٹ جیسے GCV ہے، GCV 4,500 سے 7,000 GCV ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں انڈونیشیا اور ساؤتھ افریقہ کا کولا کا 5,000 سے 6,500 تک ہوتی ہے. اس سے جب قیمت کے ساتھ آپ لیول کریں گے تو پاکستانی کولا بہتر فارم میں آئے گا. اس کے بعد دوسرا ایلیمنٹ ہے موئسچر. موئسچر جو ہے پاکستان کا 10 موئسچر بلوچستان کا ہے، 10 موئسچر دکی کا ہے، 10 موئسچر جمپیر کا ہے، 10 موئسچر مچھ کا ہے اور 10 موئسچر جو ہے یہ درے کا ہے. یہ ایلیمنٹ بھی وہی ہوتا ہے جو کہ ساؤتھ افریقہ اور انڈونیشیا سے آتا ہے. تیسرا عنصر ہے ایش. ایش بھی بالکل وہی چیز ہے ان جگہوں کا کہ جو وہاں سے آتا ہے، مطلب انڈونیشیا سے وہی ایش ہے. اور بیسٹ ایلیمنٹ جو ہے اس میں وہ ساؤتھ افریقہ کا 22 VM ہوتا ہے، ویلنٹین میٹر، اور اس کا 30 32 35 ہوتا ہے انڈونیشیا کا، اور پاکستان کا 30 سے 40 تک کا ہوتا ہے. مطلب یہ 4 آئٹم کمپیریٹیولی ریٹ اور قیمت کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہے. صرف ایک سلفر سے مار پڑ رہی ہے، اور سلفر کا بھی ایک طریقہ یہ ہے جو کہ کسی طرح استعمال نہیں کرتے، کیا کہ اس کو اگر بلینڈ کر دیا جائے 4 ٹرک جو ہے 4 ٹن آپ 5 ٹن 6 ٹن کولا آپ انڈونیشیا کا ڈالیں اور 1 ٹن پاکستانی ڈالیں تو وہ کوئی نامنل پڑے. یعنی کہ سلفر کا اگر وہ 1 سلفر ہے تو 6 سلفر یہ ہو گیا 6 ٹن ڈالنے میں، ٹھیک ہے، اور 1 سلفر 4 سلفر اس کا ہو گیا 10 سلفر ہو گیا، تو یہ 1.50 1.45 پر آ جاتا ہے. تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ جو کیونکہ بڑے بڑے تنخواہوں والے لیب کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو وہ کہتے ہیں جب ہمیں آرام کی عادت پڑی ہے کہ ہم ساؤتھ افریقہ انڈونیشیا کا کولا جلا رہے ہیں، اس میں تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، سلاخیں مارنی پڑتی ہیں تاکہ اس کے بوائلر خراب نہ ہو. تو یہ اگر مالکان کو پتہ ہی نہیں ہے، مالکان کو ہوش ہی نہیں ہے. لیکن جو مالکان اس کو سمجھتے ہیں وہ مالکان جو ہے اس کو مکس کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، خود بھی مکس کر رہے ہیں یا مکس کولا لے رہے ہیں. پاکستان میں ابھی بھی تھر کے اندر اتنی فیڈ ہے، ابھی یہاں پر سونڈا میں اتنی فیڈ ہے، اتنا کولا نکل رہا ہے کہ اگر محنت کی جائے، جس کے سب سے بڑی بات یہ اس میں انویسٹر نہیں ہے.
اس میں کوئی انویسٹ نہیں کرتا. اب جیسے یہ سر آپ نے انویسٹ کی بات کی, کیا خارجہ پالیسی میں اس چیز کو دیکھا گیا ہے کہ ہمارے پاس کول کے اتنے ذخائر ہیں اور بیرون ممالک سے کوئی کمپنیز آ کے یہاں انویسٹمنٹ کرے؟ بالکل, تھر میں چائنیز نے کیے ہیں. ابھی تھر نے اپنے یہ پلانٹ لگائے ہیں, پاور پلانٹ, وہی کام کر رہا ہے. اسی طرح اینگرو والے کر رہے ہیں. اگر ایسا ہو جائے اور وہ لوگ جن لوگوں کے پاس الاٹڈ ایریے پڑے ہوئے ہیں تھر میں, اگر اس کے اوپر کام کیا جائے تو بے پناہ فائدہ ہوگا. اب جیسے فرض کریں, میں ایک مثال دیتا ہوں کہ 10,000 ٹن کوئلہ ڈیلی تھر سے لکی الیکٹرک میں یہاں پر آتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ زیادہ 18 سے 20,000 روپے ٹن کاسٹ کرتا ہے. جب لکی الیکٹرک جلا سکتا ہے, جب طبا صاحب جلا سکتے ہیں, تو پھر یہ کیوں نہیں جلائیں گے؟ سر طبا صاحب کی بات کی جائے, محمد علی طبا صاحب کی بات کی جائے, آپ نے لکی گروپ کی بات کی, تو جہاں تک مجھے یاد ہے کہ یہ پیزو میں ایک فیکٹری ہوتی تھی, اس کے بعد سپر ہائی وے پہ, اور اب ماشاءاللہ سے تقریباً انہوں نے 14 فیکٹریاں جو ہیں, 3 شاید 2 عراق میں, اور اس کے علاوہ ایک اور کا میرے اس میں نہیں ہے, بقایا یہاں 11 فیکٹریاں تو انہوں نے یہاں کھڑی کر دی ہیں. تو یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو ایک فیکٹری سے 14 فیکٹریاں بنا بیٹھے ہیں اپنے انٹیلیجنس سے. تو اگر یہ ان لوگوں کو پاکستان کی حکومت دی جائے تو یہ پاکستان کو کہاں سے کہاں لے جائیں, تو ایسے لوگوں کو کیا آگے نہیں آنا چاہیے؟ دیکھیے جی, محمد علی طبا صاحب کا جہاں تک تعلق ہے, میں ملا تو نہیں ان سے کبھی, لیکن میں نے بڑی نظر سے دیکھا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو اللہ کی طرف سے ایک نعمت ملی ہوئی ہے. اس نعمت کا نام ہے اچھا اسٹاف, جو کہ کسی صورت میں بے ایمانی نہیں کرتا. اور کیونکہ یہ ان کو اتنا رج بچ کے پیسہ دیتے ہیں جو امیجن بھی نہیں کر سکتا آدمی. ایک تو بات یہ ہے, وہ اچھا اسٹاف ہی ان کو کما کر دے دیتا ہے. تو ان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ انہیں اچھے لوگ ملے ہوئے ہیں. اب یہاں لکی سیمنٹ کے اندر جو ہے وہ بھی اچھے ہیں, لکی کے الیکٹرک کے اندر ہیں, یہ سب جگہ, جہاں پر بھی ان 2 جگہ میرا واسطہ ہے, تو کبھی بھی ہم نے کوئی شکایت نہیں سنی, نہ شکایت کی. کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے اندر کس قسم کے لوگ گورنمنٹ میں ہونے چاہیے؟ دیکھیے جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایماندار لوگ ہیں, محمد علی طبا جیسے لوگ, اگر وہ ہماری گورنمنٹ میں آ جائیں, اور یہ جو لوٹ مار لوگ جا کے مچاتے, یہ تو رجے بسے لوگ ہیں, ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس قسم کے لوگ اگر آ جائیں, اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک فیکٹری سے انہوں نے 14 بنا لی, 14 کے علاوہ اور بھی بہت سارے بزنس فیڈ کر گئے ہیں. یہ کپڑے کے کارخانے ہیں ان کے, اور بھی بہت سارے ہیں, لکی مال ہے ان کا. تو یہ ان کا ترقی کا راز ہی یہ ہے کہ یہ ہر چیز کو ایماندارانہ طریقے سے کرتے ہیں, پروفیشنلزم کے ساتھ کرتے ہیں. پاکستان کے اندر کول کے بہت بڑے ذخائر موجود ہیں. ہمارے یہاں پہ سائنٹسٹ لوگ بھی ہیں, جیسے سمر مبارک صاحب تھے, اس طرح اور بھی ہمارے سائنٹسٹ ہیں. تو کیا ان لوگوں کی کوئی ایفرٹ نہیں کہ پاکستان کو انرجی کرائسس سے باہر نکالا جائے؟ ہمیں تو نہ تو ہمارے پاس بجلی ہوتی ہے, نہ ہمارے پاس گیس ہوتی ہے, اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہے پاکستانی عوام کے پاس. تو کیا یہ لوگ کول انرجی کو استعمال کر کے ہمیں اس بحران سے باہر نہیں نکال سکتے؟ دیکھیں سر, ایماندارانہ طریقے سے اگر کام کیا جائے, سمر مبارک کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ شیخ صاحب جو اینگرو کے ہیڈ ہوتے تھے, جو نکالتے تھے, جو محنت کر رہے تھے, ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے 200 ارب روپے لگا دیے, ابھی تک تھر سے کوئلہ نہیں نکلا, اگر یہ نہیں نکلا تو پھر کیا ہوگا؟ تو ان کا میں اپنے آپ کو گولی مار دوں گا. اور اس قسم کے لوگ, ایماندار لوگ اگر کام کریں تو کیوں نہیں ترقی کرے گا؟ اور سمر مبارک صاحب کے متعلق تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ یہاں پر کباڑی مارکیٹ کے اندر جنریٹر کمپریسر خریدتے پائے گئے. بھائی اتنا بڑا پروجیکٹ ہے, اربوں خربوں روپے کا پروجیکٹ ہے, آپ پرانے جہاز کی مشینری لے کے جا رہے ہیں وہاں پر, ایک تک ہے. سر ان کے پاس فنڈ نہیں ہوگا, گورنمنٹ نے دیا ہوگا, شاید اس وجہ سے لے رہے ہوں, گزارا کر. فنڈ نہیں تھا تو پھر کام پہ ہاتھ کیوں ڈالا؟ دیکھیں ابھی جو نئے جھمپیر میں اور خانوٹ میں مائنیں الاٹ ہوئی ہیں لوگوں کو,
जिन लोगों के पास फंड थे उन्होंने 50-50, 20-20, 30-30 कुएं लगा लिए और वो एक साल के ही अंदर अपने पैसे निकाल के लेकर कमा के। और जिन लोगों को, ऐसे लोगों को अलर्ट हुआ जिनके पास फंड नहीं थे, वो वहीं पर बैठे हैं, उनको कोई एक कुएं या 2 कुएं से कोई फायदा नहीं है। अब मार्केट रेट जो है वो 12,000 रुपये है साखड़े का, 14,000 रुपये झंपीर का है। 7,000 रुपये में बिकता है तो 7,000 रुपये का कोला है वो। इन्वेस्टर को इस टाइम कौन से कोल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए जो इस टाइम बेस्ट कोल पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है? बेस्ट कोल जो अवेलेबल तो सब जगह पर है। बेस्ट कोल तो वहाँ पर है, दुक्की में है, झंपीर में है, कोयटा में है, ये बेस्ट कोल कहलाता है। और जो वर्स्ट कोला है, ख़राब कोला जो है, वो झंपीर और लाखड़ा खानोट में है। सर क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर कोल इंपोर्ट किया जा रहा है, अगर वो मकामी ज़खायर से पूरा किया जाए तो कितना ज़र मुबादला बचाया जा सकता है 1 महीने का? देखें, मकामी वो इम्पोर्ट से इम्पोर्ट किए बगैर पूरा नहीं होता, क्योंकि अभी ये पिछले 3 महीने में 30 से 35 जहाज जो हैं वो यहाँ पर आए हैं, पानी के जहाज, जिसमें 60,000 टन कोला होता है एक जहाज में। 21 लाख टन कोला 35,000 रुपये से तकरीबन 1 खरब रुपए का हो गया। 77 अरब रुपए का हुआ, या आप 1 खरब रुपए का लगा दें, यानी 3 महीनों 3 महीने में 1 खरब रुपए का कोला आया। और जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 4 महीने पहले एलसी खोली गई, 4 महीने पैसे इन्वेस्ट रहे। और लोकल कोला जो है उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये फैक्ट्री वाले यूटिलाइज करते हैं, पहले कोयला लेते हैं, लिख कर देते हैं। बल्कि मैं आपको परचेज ऑर्डर दिखाता हूँ कि 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद पैसे देंगे, उसके बावजूद भी नहीं दिलाते। 3 महीने का उधार मिलता है, 2 महीने का उधार मिलता है और कोयला। और उसमें अब आप ये देख लें कि 1 खरब रुपया 3 महीने इन्वेस्ट रहा, उसके बाद वो कोयला आया। भाई आप उसको भी तो काउंट करें, उसको रेट में डालें तो आपको पता लगेगा आप 75,000 रुपये टन में कोयला ले लें। और आज के दौर में एलसी वाला पुराना ज़माना नहीं रहा। अब तो आज तो जब तक एलसी के पूरे पैसे आप बैंक वालों को नहीं देंगे, बल्कि डबल नहीं देंगे, तो वो एलसी नहीं खोलेंगे। पहले ज़माने में जब मैं काम करता था कोयटा के अंदर, तो हम 0 मीटर के ऊपर एलसी खोलते थे। आज कोई भी नहीं तैयार, अब तो एलसी खुल भी नहीं रही, अब एलसी खुल भी नहीं रही। तो सर ये जो कोल है, कोल की जब आप एक इंपोर्ट कर रहे हैं और इतना ज़र मुबादला आप बाहर भेज रहे हैं, और ये जो मकामी सीमेंट इंडस्ट्रीज है ये लोकल कोल को प्रेफरेंस क्यों नहीं दे रही और इम्पोर्टेंट कोल को प्रेफरेंस क्यों दे रही है? इसकी कोई ख़ास वजह है? सर मेरी समझ में नहीं आता ये क्यों नहीं करते। बाहर से ये मिक्स कोला खरीद के जला देते, लेकिन खुद नहीं करते। भाई तुम्हें फायदा है, तुम खुद करो ना, कि तुम खुद करो। और इसके अंदर ये है कि आप 10% भी जलाएं, ठीक है ना। तो अभी जंडोट सीमेंट फैक्ट्री से मेरी बातचीत हो रही है, तो मैं उन्हें कायल कर रहा हूँ कि भाई आपको करने। अब जैसे दीवान सीमेंट फैक्ट्री है, वहाँ कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो कहते हैं नहीं जी नहीं करना, 1% से ऊपर सल्फर लेना ही नहीं। उन्हें 50 दफ़ा समझाया, वो कहते नहीं जी हमारी फैक्ट्री फेल हो जाएगी। मैं नाम लेकर दीवान सीमेंट फैक्ट्री कहता हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें कोयला देने की बेपनाह कोशिश की। भाई जब मैं 2008 में यहाँ आया था, मैंने 1 लाख टन कोयला दीवान सीमेंट फैक्ट्री को दिया, 4 सल्फर का, 5,000 जीसीबी का, 20 हैश का। तो जब जलता था तो आज क्यों नहीं जलाते? वजह बताओ। बस ये है कि उनके जो स्टाफ है उसको मजे लगे हुए हैं, वो मेहनत नहीं करता। मेहनत का काम है मेहनत। तो क्या ये जितनी भी हमारी इंडस्ट्री है इसमें जो कोयला इस्तेमाल हो रहा है, जो इम्पोर्टेड कोल है, जबकि वहाँ पे लोकल कोल इस्तेमाल हो सकता है, तो क्या ये चीज़ें मालकान के नोटिस में होंगी? जी बिल्कुल हैं मालकान के नोटिस में, लेकिन लोग जो है ना अंधा एतमाद करते हैं अपने स्टाफ पे।
تو یہ جو کوئل جب پاکستان کا کوئل جب فیکٹری کے باہر جاتی ہے گاڑی اور اس کے بعد ٹیسٹ ہوتا ہے, چیک ہوتا ہے, پھر پیمنٹ ہوتی ہے, تو اس سے جو لوگ ہیں اوائڈ کرتے ہیں اس بزنس میں آنے کے, تو اس کا کوئی ایسا طریقہ آپ کے پاس ہے کہ لوگ کوئلے کے کاروبار میں آئیں اور ان کو یہ جو ایک خدشات ہیں کہ نہیں جی کول تو اپرووڈ ہی نہیں ہوتا, وہ آگے لیب والے ہی نہیں پاس کرتے, تو وہ تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا, اور اس سے بچنے کے لیے آپ کے پاس کوئی جو انویسٹرز ہیں ان کے لیے کوئی ترکیب ہے آپ کے پاس؟ اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان کی سیمنٹ فیکٹری والے جو ہے نا, یہ جو پرچیز آرڈر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈیڈکشن, فرض کریں 5,000 GCB میں ہم مانگ رہے ہیں, اگر 4,500 تک ڈیڈکشن لگائیں گے, 4,500 سے کم آ جائے تو ریجیکشن کر دیں گے, ٹرک واپس دے جاؤ. اب لوکل سپلائی کرنے والے لوگ جیسے میرے جیسے لوگ ہیں, میں اپنا کام 5 ٹائم زیادہ بڑا کر سکتا ہوں اگر یہ ریجیکشن کا فارمولا نکال دیں. اب فرض کریں یہاں سے کوئلے کا ٹرک میرا گیا, 5 ٹرک میں نے بھیجے, بیسٹ پہ سیمنٹ کو بھیجے, انہوں نے کہا کہ یہ ریجیکٹ ہو گئے کوئلہ, آپ لے جاؤ اٹھا کے, یا کسی کو بھی بھیجے, تو پھر میں کہاں لے جاؤں گا اس کوئلے کو؟ یہاں سے جا کے کرایہ دوں. بعض اوقات یہاں تک بھی ہوا ہے کہ یہاں سے کوئلے کا ٹرک گیا, 4 دن بعد کھڑا رہا, واپس وہ ٹرک والے نے یہیں واپس ڈال دیا. اب دیکھیں 12,000 روپے ٹن جانے کے, 12,000 روپے ٹن آنے کے, پھر ٹرک والا جو 8 دن رولتا رہا, اس کی وہ اپنا محنتانہ مانگتا ہے. اگر یہ لوگ ریجیکشن کی شرط نہ لگائیں, خالی ریجیکشن کریں, بھلے جتنا مرضی ریجیکشن کر, اس سے مسئلہ نہیں ہوتا, کیونکہ ہم لوگ بھی باقاعدہ سوچ سمجھ کے ہی بولے دیتے ہیں نا کہ اگر ریجیکٹ ہوگا, خراب ہوگا تو ہمیں اتنی پینلٹی پڑ جائے گی. پاور انڈسٹری ہے, آپ شوگر انڈسٹری ہے, یہ کیمیکلز والے ہیں جیسے ستارہ کیمیکلز ہیں, اس طرح جو اور انڈسٹری ہے جہاں پہ کول ایز اے فرنس یا آئل کی جگہ استعمال ہوتا ہے, تو کیا یہ لوگ بھی یہی فارمولا اڈاپٹ کرتے ہیں جو پاکستانی سیمنٹ انڈسٹری کرتی ہے, یا سب میں ویریشن ہے, فرق ہے؟ ویریشن ہے بہت زیادہ. کچھ لوگ اس کو ہم کو سمجھتے ہیں تو وہ 50%, 70% لوگ, 80% لوگ مکس جلاتے ہیں, خراب کولے کو مکس کر کے اپنے اس کے اندر کام چلاتے ہیں, کیونکہ انہیں پتہ لگ جاتا ہے بھائی جب آپ مکس کر دیں گے 1 روپے 100 روپے کی ایک چیز ہوئی اور 50 روپے کی ایک چیز ہوئی, ٹھیک ہے, 150 روپے میں جب دو کو کاؤنٹ کریں گے تو 75 روپے میں پڑ جائے گی, ٹھیک ہے. تو جو سمجھدار لوگ ہیں اپنے حساب سے مکس کرتے ہیں سب لوگ سب جگہ پہ کرتے ہیں. لیکن جو یہ ریجیکشن کی شرط ہے, اس کی وجہ سے سپلائر دے ہی نہیں سکتا. مثال دیتا ہوں کہ چھٹا سیمنٹ فیکٹری کو ہم لوگ دیتے ہیں, وہ ہم لکھ کے دیتے ہیں کہ آپ ریجیکشن نہیں کریں گے, ڈیڈکشن کریں. وہ ریجیکشن کرتے ہیں تو 500 آدمی ان کی طرف دوڑتے ہیں کہ بھائی کولا ہم دے دیں, کیونکہ کولا وہ جو ہے پیرشیبل آئٹم ہے, سبزی کی طرح, یہ 5, 7, 10 دن سے زیادہ رہتا نہیں ہے, جل جاتا ہے پڑے. تو اس کے اندر یہ بھی بڑا چکر ہوتا ہے. پیرشیبل آئٹم سے مطلب جیسے سبزی 5-6 دن بعد جل جائے گی, یہ بھی 4-5 دن بعد پڑے جل جاتا ہے, کیونکہ اس میں سلفر کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے. کیا مطلب کوئلہ اگر ایک جگہ ڈمپ کیا ہوا ہے تو کیا اس کی کوانٹٹی کم ہو جاتی ہے پڑے؟ نہیں, سلفر کی وجہ سے وہ آگ پکڑ لیتا ہے, دھواں نکلنے لگتا ہے, آگ پڑ کے کوئلہ جل کے راکھ ہو جاتا ہے پڑے. یہ بھی بڑا ہیوی لاس ہوتا ہے. ایک چیز سر آپ سے پوچھوں گا کہ اس ٹائم پاکستان کے اندر آئل پرائسز تو کم ہو رہی ہیں, لاجسٹک جو ہے مین ایک عنصر ہے کسی بھی کاروبار کو اس ٹائم آگے لے جانے میں. جو ٹرانسپورٹ کے کرائے ہیں وہ کم نہیں ہو رہے, جس کی وجہ سے کول کا بزنس جو مینلی ٹرانسپورٹ پہ ہی منحصر ہے, تو کیا ایسا کوئی سسٹم یا ایسے کوئی ترکیب نہیں بنائی جا سکتی جس سے انڈسٹری کو ٹرانسپورٹ کی مد میں کچھ ریلیف ملے؟ اور وہ کیونکہ گورنمنٹ پیٹرول, آئل, ڈیزل تو سستا کر رہی ہے, لیکن اس کا ڈائریکٹلی جو ہے فائدہ جو ہے نہ انڈسٹری کو ہو رہا ہے, نہ عوام کو ہو رہا ہے, عام عوام کو ہو رہا ہے. دیکھیں, دوسرا بڑا عنصر جس انڈسٹری کو کوئلے کی فیل کرنے میں ٹرک والوں کا ہاتھ ہے, ٹرانسپورٹر کا ہاتھ ہے. ٹرانسپورٹر جب دیکھتا ہے کہ کم ٹرک کھڑے ہوئے ہیں مارکیٹ میں تو کرایہ ایک دم 2,000 روپے ٹن بڑھا دیتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ 5,000 ٹرک کھڑا ہوا ہے تو وہ پھر گھٹا دیتا ہے. اور پھر وہ ان کی مونوپلی ہے ایسوسیشن کی, ایسوسیشن ریٹ نکالتی ہے
یہ کراچی ٹرانسپورٹ ایسوسیشن نکالتی ہے، کوئٹہ ٹرانسپورٹیشن نکالتی ہے، حیدرآباد کی نکالتی ہے. تو ان ٹرانسپورٹروں کے جو ہیڈ ہوتے ہیں ان کے اپنے ٹرک ہوتے ہیں، اپنے ٹرالے ہوتے ہیں، اپنا سب کچھ ہوتا ہے. تو وہ کبھی ریٹ کو گرنے نہیں دیتے. سب سے بڑا ڈرا بیک جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہے. اب جیسے ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو کہ جب لکی سیمنٹ فیکٹری، پاور سیمنٹ فیکٹری اور یہ کوہاٹ سیمنٹ فیکٹری کا کوئلہ یہاں آتا ہے تو وہ ٹرانسپورٹ ہو کر ان کے ڈپو میں 500 روپیز ٹن میں ان کی فیکٹری میں آ جاتا ہے پورٹ قاسم سے، PIBT سے. لیکن جب یہ سیمنٹ بیچتے ہیں تو یہ بھی پھر 500 روپے ٹن دے کے جہاز کے اندر، پانی کے جہاز میں چلا دیتے ہیں. پنجاب میں جو فیکٹریاں ہیں انہیں 10,000 روپے ٹن جانے کا کرایہ دینا پڑتا ہے زیادہ، اور 10,000 روپے ٹن واپسی کا سیمنٹ کا کرایہ دینا پڑتا ہے اگر وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو جو فیکٹریاں فائدہ مند کراچی میں ہیں وہ دنیا میں کہیں نہیں ہیں، پوری آل اوور دا ورلڈ. تو ٹرانسپورٹ کو کنٹرول کرنے کا کوئی فارمولہ آپ کوئی سجیسٹ کریں گے؟ کیا ہونا چاہیے؟ کوئی بھی ٹرانسپورٹ کو کنٹرول نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے. ابھی میں آپ کو ایک بار بتاؤں کہ کورونا کے درمیان یہودیوں نے پانی کے جہاز جو ہیں خریدنے شروع کیے اور تقریباً کوئی 50% آل اوور دا ورلڈ جہاز خرید کیے. تو جو $8 کے اندر، $10 کے اندر آ رہا تھا انہیں $30 ریٹ کر دیا. انہیں دینا پڑا، مجبور تھے. آج بھی وہ یہی مالک ہیں ان کے. تمام یہودی جو ہے وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ایک گروپ ہے، تو وہاں سے انہوں نے اسی طرح کر. تو کیا جو ہمارے پاکستانی ٹرانسپورٹر ہیں یہ یہودی لابی کو فالو کر رہے ہیں؟ اس سے زیادہ کا فالو کر رہے ہیں، یعنی ان سے آگے جا رہے ہیں، یہودیوں سے بھی آگے جا رہے ہیں. تو کیا پھر یہ مسلمان کہلانے کے لائق ہیں؟ ہم مسلمان کہلانے کے لائق تو ہیں، لیکن یہ غریب بھی کیا کریں، ان کو بھی بڑا مہنگا ٹرک پڑتا ہے، یہ بھی سود پہ ٹرک دیتے ہیں، یہ الگ مجبور ہے. وہ ایک اور مافیا ہے پیچھے کھڑا ہوا ہے جو ٹرک ان کو قسطوں پر دیتا ہے اور اس میں سود کا عناصر بے پناہ ہوتا ہے. اب لکی سیمنٹ فیکٹری جو کامیاب ہے وہ یہ ہے کہ اس کا $1 کا سود نہیں ہے. کوئی بندہ کوئلے کے کاروبار میں آنا چاہے تو کیا وہ آپ سے رابطہ کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، جب بھی کرے. تو کیا آپ کوئلہ جو خریدنا چاہے آپ بھی کوئی ریٹ جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، اپنے تجربے سے ان کو مستفید فرمائیں گے؟ یا یہاں پر اسکول آف تھاٹ 2 قسم کے ہیں، 2 قسم کے اسکول آف تھاٹ ہے اس فیلڈ میں. ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو 100% کیش دیتا ہے، جیسے لکی ہے، اٹک ہے، یا اور بہت سارے بیسٹ وے ہے. ایک اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ ادھار دیتا ہے، کہتا ہے وہ یہ ہے کہ 1 مہینے میں دے دوں، وہ 6 مہینے میں نہیں دیتا. آدمیوں کو پتہ ہوتا ہے وہ 6 ان کو ریٹ دوسرا لگتا ہے، کیش کا الگ لگتا ہے، ادھار کا الگ لگتا ہے. تو اس میں جو ہے جو کیش کی ڈیلنگ ہو یا اپنی زبان یہ پوری کرے، چلے 1 مہینے بعد دیں گے، 1 مہینے بعد دے دیں کولا، تو اس کے اندر بھی پھر یہ سپلائر کو جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ کیش ریٹرن کی ہے اس وقت پاکستانی انڈسٹری میں. اگر انڈسٹری ان کو فیسیلیٹیٹ کرے، آن ٹائم پیمنٹ کرے تو وہ جو ہے بہتر سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں. یہ کہنے کا مطلب آپ کا؟ جی بالکل بالکل. جی ہمارے ساتھ انسائکلوپیڈیا کول کے جو انسائکلوپیڈیا کہہ سکتے ہیں شیخ عشرت عزیز صاحب موجود تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے اندر کول کے جو ذخائر ہیں اگر گورنمنٹ توجہ دے تو ہم انرجی کرائسس سے بھی نکل سکتے ہیں، اور محمد علی طبع جیسے لوگ اگر گورنمنٹ میں آ جائیں تو پاکستان کو کہیں سے کہیں پہنچا سکتے ہیں. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو کول انڈسٹری میں سب سے بڑا ڈرا بیک ہے وہ ٹرانسپورٹ کا صحیح نرخ قائم کرنا نہیں ہے، جس کی وجہ سے کول کی جو ٹرانسپورٹیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے انڈسٹری مستفید نہیں ہو رہی. ان پہ ایک چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے جو کہ ہونا ممکن دکھائی نہیں دیتا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو زائد منافع کے چکر میں یہودیوں نے جیسے کرونا میں بہت سے جہاز جو ہیں وہ خرید لیے تھے اور اچانک ہی ان کے جو ٹرانسپورٹیشن ریٹ ہیں $8 سے $30 تک لے گئے تھے.
پاکستانی جو ٹرانسپورٹر ہیں یہ ان سے بھی آگے کی سوچ رکھتے ہیں جو یہودی لابی ہے، جس کی وجہ سے انڈسٹری خاص کر مستفید نہیں ہو رہی۔ ہم ان کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ٹی وی 8 نیوز کو ٹائم دیا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، سردار ظہیر، ٹی وی 8 نیوز، اسلام آباد۔